بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ہر وقت اپنے بارگاہ کے اندر بار بار بلا کر اپنے سامنے ہماری پیشانی ٹیکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا، اس کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ تقریباً 3 چیزوں کا ذکر ہوا۔ ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا ایک اللہ کی توحید کا اور دوسرا آخرت کے یعنی غم و فکر کا کہ آخرت میں بھی ایک دن ہے جو جزا کا دن ہے، اس میں ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایک یہ تیسرا یہ تھا کہ بندے کی دعا تھی کہ دنیا کے اندر وہ اپنا سیدھا راستہ کیسے تلاش کر سکے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں، انہی تینوں چیزوں کی آگے یوں سمجھ لو تفسیر کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر ان 3 چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ تھا کہ توحید یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ ساری سیدھے راستے کی باتیں ہیں۔ دوسرا کہ آخرت کا دن بھی ہے۔ توحید اللہ کی توحید اور آخرت کا فکر یعنی مرنے کے بعد کیا ہے، اٹھنا ہے۔ یہ دونوں راستے ہمیں کیسے تلاش کرنے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر آپ کو یہ راستہ آپ کو چاہیے جس میں آپ کو توحید ملے اور جس میں آپ کو یہ بھی فکر ملے کہ دنیا کے اندر میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ ورنہ آپ دیکھو کہ انسان اکثر مستی تب کرتا ہے جب اس کو یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے آگے کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے۔ پھر یہ انسان کیا ہوتا ہے، دن دناتا ہوا چلتا ہے، نہ اونچ دیکھتا ہے نہ نیچ دیکھتا ہے، ہر ایک کو مارتا ہے، بگاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ اس مار کا یا ظلم کا مجھ سے کیا لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔